اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 17 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے۔ وہ بھی ان مبارک ہستیوں میں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ غزوہ احد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں خود یعنی لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں داخل ہو گئی تھیں تو اسے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تھا، جس کی وجہ سے ان کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ہر امت کے لیے ایک امین یعنی امانت دار ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ملاقات کی تو دیکھا کہ اونٹ کے کجاوے کی چادر پر لیٹے ہوئے ہیں اور گھوڑے کو دانہ کھلانے والے تھیلے کو تکیہ بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرح مکان اور سامان کیوں نہیں بنا لیا؟ اس پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قبر تک پہنچنے کے لیے یہ سامان کافی ہے۔ ان کی وفات سن 18 ہجری میں ملک شام میں ہوئی۔ اللہ کی قدرت، پانی اللہ کی نعمت۔ پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہیں جھیل، دریا، ندی کی شکل میں تو کہیں سمندر اور مٹی کی تہ میں پانی پیدا کر کے قابل استعمال بنایا ہے جس سے انسانی زندگی بحال رہ سکے، پھر اس عظیم نعمت کو بالکل عام کر دیا۔ اللہ کی قدرت پر قربان جائیے کہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اس وقت سے پانی استعمال ہوتا آ رہا ہے اور نہ جانے کب تک استعمال ہوتا رہے گا، مگر اس کے قدرت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک فرض کے بارے میں دینی علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں رخصت کے وقت مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو خود نہ چھوڑ دے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے پر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ کے راستے کے مجاہد کی طرح یا تو دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ بخاری کی روایت ہے، صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں پڑوسی کو ستانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے ظلم اور ستم سے اس کے ہمسائے یعنی پڑوسی محفوظ نہ ہو، کیونکہ پڑوسی کو ستانا حرام ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں عیش و عشرت سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا کہ ناز اور نعمت کی زندگی سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش و عشرت کرنے والے نہیں ہوتے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ طب نبوی سے علاج، منقع یعنی بلیک کرنٹ سے پٹھے وغیرہ کا علاج۔ حضرت ابو ہنداری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو زائل کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔ تاریخ دمشق ابن عساکر کی روایت ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتا ہے یقین جانو بہت ہی اچھی ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرما۔
آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام بہتر فرما دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔